چینل میں ہوں اکبر علی بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں QS TV. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جناب چودھری شہباز احمد چیمہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں. موجودہ صدر بار ایسوسی ایشن تحصیل وزیر آباد منتخب ہوئے ہیں. سیاست سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے اور 2 دفعہ یونین کونسل دلاور چیمہ کے ناظم رہے ہیں اور اسی حوالے سے آج ان سے ہم وکلاء کمیونٹی، سیاست اور سماجی حوالے سے گفتگو کریں گے. تو آئیے ناظرین اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم جی چیمہ صاحب. وعلیکم السلام جی. پہلے تو چیمہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. تو اسی کے ساتھ ہی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ چیمہ صاحب آپ کتنی دفعہ تحصیل بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے 28 سال ہو گئے ہیں پیشہ وکالت سے منسلک ہوئے. تو 2012 میں دوستوں کی مدد سے اور معزز وکلاء کے تعاون سے میں پہلی دفعہ صدر منتخب ہوا تھا وزیر آباد بار ایسوسی ایشن کا. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے یہ جو جوڈیشل کمپلیکس آپ کے سامنے ہے اس کا انیشیٹو لیا جا چکا تھا. ٹھیک ہے. پیپر ورک ہو رہا تھا. تو میں نے اپنی پوری کوشش کی اس وقت کہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. تو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سے میں نے اور میرے دیگر دوستوں نے رجیم نے جا کے ملاقات کی اور میری اور دیگر دوستوں کی کاوش سے انہوں نے مہربانی فرمائی اور اس وقت یہ جوڈیشل کمپلیکس جو آپ کے سامنے موجود ہے بڑی کوشش کے بعد اس کا قبضہ جو ہے وہ ہم نے اس کی جگہ کا حاصل کیا. ٹھیک ہے. اور میرے پہلے دور میں یہ ہوا جی یہ پہلے دور میں اس وقت سٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میرے بعد جو رجیم آئی ہے جو دوست میرے آتے رہے ہیں انہوں نے بھی اپنی پوری کوشش کی ہے اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں 2021 میں دوبارہ منتخب ہوا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری سب کی کولیکٹیو کوشش ہے. ٹھیک. اور سب نے جو بھی رجیم آئی ہے اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور سب کی کولیکٹیو کوشش سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پنجاب میں سے سب سے کشادہ اور سب سے خوبصورت جوڈیشل کمپلیکس آپ کے سامنے ہے. تحصیل وزیر آباد میں موجود ہے. یہ کتنی جگہ پہ موجود ہے؟ یہ تقریباً 11-12 ایکڑ ہے. چیمبرز کی جگہ ملانے کے بعد تقریباً 11 ایکڑ بن جاتی ہے. حالانکہ گجرا والا سیشن کوٹ کتنی ہوگی؟ جی کم ہی ہوگی اس سے. جی بالکل اس طرح ہی ہے. بڑی اچھی اچیومنٹ ہے جی آپ کی. اچھا جی، آپ نے اپنے پہلے ادوار میں ایک تو یہ مسئلہ حل ہوا کہ یہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے، اس کے علاوہ کون کون سے مسائل تھے جو وکلاء برادری کے آپ نے حل کیے؟ وکلاء برادری کے نوجوانوں کے مسائل ہوتے ہیں کورٹس میں. ٹھیک ہے. اس پہ پوری کوشش کی اس وقت بھی کہ نوجوانوں کو ریلیف ملے اور ان کا کوشش کی کہ وہ اس پیشے سے فیڈ اپ نہ ہوں کیونکہ 2-3 سال پہلے جو ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں. اور میں نے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میں نے ہمیشہ اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا پروفیشن جی اور کوئی نہیں، اور ہے ہی کوئی نہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی لیمٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے. جتنا آپ گروم کرنا چاہیں، جتنی ترقی کرنا چاہیں، جتنی محنت کرنا چاہیں آپ کے آگے سامنے سپیس موجود ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے ہمیشہ اپنے جو نوجوان وکلاء ہیں ان کو انکریج کیا ہے اور ان کو ہمیشہ ادھر ویلکم کہا ہے کہ یہ اچھا پروفیشن ہے، اس کو جوائن کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آپ نئے چیمبر میں آ چکے ہیں. یہ آپ کی کاوش سے ہوا، اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو گیا اور بڑا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. باہر بھی کھلی جگہ ہے، اسٹینڈ پہ کافی جگہ ہے. آپ بہت گنجان جگہ سے اپنی کمیونٹی کو لے کر ایک کھلی جگہ، ایک کھلی فضا میں آ چکے ہیں. تو اس وقت کون کون سے اہم مسائل ہیں جن کو حل کرنے کا آپ کا پلان بن چکا ہے؟ پہلی تو آپ نے کہا کہ آپ کی کوشش سے، میں یقین اس پہ رکھتا ہوں کہ کسی اکیلے آدمی کی کوئی کوشش نہیں ہوتی. یہ کولیکٹیونیس سے کام ہوتے ہیں. اور یہ جو بھی آئے ہیں دوست ان سب کی کوشش تھی. اور آج اگر میں صدر ہوں بار ایسوسی ایشن وزیر آباد کا تو میں اپنے دوستوں بھائیوں کی کولیکٹیو ایفرٹ کی وجہ سے ہوں. تو اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کمپلیکس میں شفٹ ہو چکے ہیں. تو جب میں اب منتخب ہوا ہوں تو اب میں انشاءاللہ تعالی یہ صفائی کا نظام ہے ہمارا ادھر
काफ़ी छोटे छोटे ये, ठीक है। उसको आते ही मैंने कोशिश की है कि इसको बेहतर बनाया जाए। जी जी। उसके बाद क्योंकि ये नई कंस्ट्रक्शन हुई है और नया जुडिशल कम्प्लेक्स है, तो साथ साथ इसमें जो ज़रूरतें होंगी उनको भी मज़ीद हम जो है रेड्रेस करेंगे। तो बाहर में लाइब्रेरी का मामला है, ठीक है। तो इस इंशाल्लाह ताला दोस्तों की कोशिश से और दोस्तों की मशावरत से हम इसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है। हमारा ज़ेर तमीर है, बहरहाल है, ठीक है। वो भी चंद दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब आए थे लाहौर से, अच्छा। तो उनके साथ मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों का वादा किया था, वो भी जो है अप्रूवल हो चुकी है। एक ओवर हेड ब्रिज है, वो तमीर होना है, वो भी तमीर इंशाल्लाह हो जाएगा। ये चैम्बर्स से कोर्ट्स तक रसाई के लिए अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे गुजरावाला में भी। जी जी, ठीक है। तो वो भी अप्रूव हो चुका है। बाकी भी हम बहुत जल्दी मुलाकात कर रहे हैं दोबारा, जो मसाइल होंगे इंशाल्लाह ताला हम हल करेंगे। अच्छा, ये जो नए आने वाले वकला हैं, जी जी, लॉयर्स हैं, इनकी कोई ट्रेनिंग के लिए भी कोई ऐसा कोई लाहमल तैयार कर रहे हैं जिससे इनको बासानी वो चीज़ें मिल सके जो मतलब कि आम रूटीन में नहीं मिलती? जी, हमारी मीटिंग भी हुई है और नौजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। ठीक है। मेरे साथ वो बहुत इजी फील करते हैं। ठीक है। उन्होंने मेरे साथ चीज़ें डिस्कस की हैं और इंशाल्लाह ताला हम हफ्तावार 15 दिन या महीना बाद एक लेक्चर रख रहे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। ठीक है, मौज़ूआत कि जो ज़रूरत होगी उसके मुताबिक उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे लेक्चर होगा। इंशाल्लाह रेगुलर लेक्चर जो है वो हुआ करेंगे। अच्छा, आपका सियासत से भी गहरा ताल्लुक है और इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है सियासी वाले जी से। बिल्कुल। तो सियासी वाले से जो अवामी मसाइल हैं उसको आप किस नज़र से देखते हैं? मसलन कौन से अवामी मसाइल? अवामी मसाइल बेशुमार होते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल जो मसाइल हैं अवाम के छोटे छोटे मसाइल होते हैं, गलियाँ नालियाँ वगैरह, इससे अलावा भी ये जो आजकल ज़्यादा मसले मसाइल यूनियन गलियाँ नालियों का आपने वो तो एक इमरान खान साहब बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। ठीक है। उसका बेहतरीन हल तो जो है जो छोटे छोटे गलियों नालियों के मसाइल हैं, क्योंकि मैं उनको बेहतर जानता हूँ, बेहतर इस लिहाज से जानता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में मैं 2 दफ़ा नाज़म हुआ हूँ, तो मैं बेहतर जानता हूँ। वो इसके अलावा अच्छे तरीके से हल नहीं हो सकते। ठीक है। वो ज़्यादा तो हल होंगे, लेकिन मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब ने लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे भी वो काम करवा रहे हैं। मुख्तलिफ देहातों में उन्होंने छोटे छोटे काम करवाए हैं, जो वसाइल उनको मिल रहे हैं वो अच्छे तरीके से काम करवा रहे हैं। सही है। अच्छा, ये जो सियासत में जैसे दड़मबाजी होती है या ग्रुप बंदी होती है जी जी, सियासी वाले से, यानी एक तरफ नून लीग है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक, वकला कम्युनिटी में भी ऐसे ग्रुप हैं? वकला जो हैं वो सबसे ज़्यादा सियासी होते हैं। अच्छा। और वकला का तअल्लुक जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों से है। अच्छा, अच्छा। लेकिन जो हम बाहर की सियासत है उसमें वो हमारे अपने ग्रुप हैं, हमारे दोस्तों के ग्रुप हैं, उसमें ये बाइफर्केशन नहीं है। मेरे साथ अब नून लीग के लोग भी थे, ठीक है, उन दोस्तों ने भी मुझे वोट दिए, तहरीक इंसाफ वालों ने भी दिए, जमात इस्लामी वालों ने भी दिए होंगे, मुख्तलिफ जो पीपल्स पार्टी वालों ने भी दिए होंगे, वो होता है। लेकिन बाहर में जो है वो हमारी दोस्ती के अपने ग्रुप हैं, हमने आपस में मैनेज किए हुए हैं जिस तरह से भी है। ठीक है। अच्छा जी, आपका ताल्लुक जैसा कि आपने बताया कि तहरीक इंसाफ से है। जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है ना, तो महंगाई का एक तूफान बरपा हुआ है, तो इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? गरीब अवाम का तो जीना मुश्किल हो सकता है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें 2 फैक्टर हैं। एक तो जब से उनकी हुकूमत आई है उसके बाद कुछ देर बाद एक कोरोना का के मसाइल भी आए, और ओवरऑल भी वर्ल्ड लेवल पे ऐसा रिसेशन है कि उसकी वजह से भी महंगाई में इधर नहीं है सिर्फ। आप जब हम सुना करते थे लोग बैरून मुल्क गए हुए होते थे, कोई यूरोप में था, कोई सऊदी अरब में था, कोई अबू धाबी में था, तो उनकी बातें सुनते थे तो वो कहते थे कि ये कंपैरेटिवली
یہ ہردونوش کی چیزیں جو ہیں وہ بہت سستی ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ان سے سنتے ہیں تو وہ چیختے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, کمپیریٹیولی پاکستان سے بھی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں یہ مہنگائی نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کا ذمہ دار عمران خان اکیلا نہیں ہے, بلکہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ بات طے شدہ ہے اور سب لوگ مانتے ہیں کہ عمران خان ایک دیانتدار لیڈر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی دیانتداری پہ کوئی شک نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اتنا بگڑا ہوا ماحول ہو, سابقہ ادوار کی ساری کرپشن ہو, اور اگر ایک آدمی ان کو تھوڑا سا ٹریک پہ لانا چاہتا ہے تو مسائل تو ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وہ مسائل عوام کو ہی جھیلنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. وہ مسائل یا مہنگائی جو ہے وہ عوام پہ ہی آنی ہے. جی جی. اور جب اتنا بڑا ہلا ہو تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اچھا وقت آئے گا. یہ اگر ٹائم عمران خان صاحب کو مل گیا تو انشاءاللہ تعالی وہ اس قوم کو اس بنگر سے نکال لیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا جی, وزیر آباد میں اس وقت ضمنی الیکشن شروع ہوا ہے. جی جی. نون لیگ کے ایم پی اے تھے, وہ فوت ہونے کی وجہ سے دوبارہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. جی جی. تو اس حوالے سے آپ کی جو پارٹی ہے, آپ کا جو امیدوار ہے, جی جی, وہ کس پوزیشن پہ ہے, جیت سکتا ہے یا کیا اس کی صورتحال ہے؟ چودھری محمد یوسف وزیر آباد کا رہائشی ہے. ٹھیک ہے. شریف آدمی ہے, اچھا کینڈیڈیٹ ہے, اور اس کو ایک پلس پوائنٹ یہ جاتا ہے, جو ہم بھی بازار میں بھی جاتے رہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ انٹر لنک بھی ہوتے ہیں, کہ وزیر آباد شہر کی پوری عوام اس پہ اعتماد کر رہی ہے. اچھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے اس کو ایک یہ پلس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور میں جو اب تک جو میری آبزرویشن ہے اس کے مطابق یہ بہت اچھا کنٹیسٹ ہوگا. اچھا. اور چودھری محمد یوسف جیت بھی سکتے ہیں. نہیں, اچھا, اس میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے نا, کیونکہ یہ ہمارا جو علاقہ ہے نا وزیر آباد کا, یہ ہے چٹھا چیمہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو گاؤں کی سطح کے لوگ ہیں, کیا ووٹ دے دیں گے؟ کیونکہ وہ تو اس برادری ازم کے ہے نہیں, نہ چیمہ ہے نہ چٹھا ہے. نہیں, یہ برادری ازم پہ ووٹ اگر ملنے ہوں, اچھا, نہیں ایسی بات کوئی نہیں. اب شعور آ چکا ہے, لوگ جو ہیں نظریے کو ووٹ دیتے ہیں. گاؤں والوں کو ایسے نہ آپ سمجھیں کہ یہ برادریوں کو صرف ووٹ دیتے ہیں, نظریے کو ووٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لوگ باشعور ہیں, ٹھیک, انشاءاللہ تعالیٰ اپنا اچھا فیصلہ کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا, آخری سوال ہے میرا کہ 4 دفعہ چٹھا صاحب اپنے الیکشن میں سے ہارے ہیں, ایک ضمنی یا 3 جنرل تھے, تو عوام اتنے چٹھا صاحب سے کیوں ناراض ہیں؟ آپ چونکہ علاقے کے ہیں, آپ 2 دفعہ ناظم بھی رہے ہیں, اس وجہ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں, اور آپ کا عوام سے گہرا تعلق بھی ہے سیاسی والے سے, تو کیا وجہ, کیوں ناراض ہیں؟ نہیں, عوام اور چٹھا صاحب سے ناراض نہیں ہیں. عوام کا ایک اپنا ٹرینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو 4 الیکشن آپ کہتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چٹھا صاحب کے بعد محمد احمد چٹھا صاحب سے زیادہ انرجیٹک عوامی لیڈر وزیر آباد تحصیل میں کوئی نہیں. جس طرح جتنا وہ ٹائم دیتے ہیں, کوئی بھی لیڈر یا کوئی بھی ورکر یا کوئی بھی سیاسی آدمی اتنا ٹائم عوام کو نہیں دیتا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وقت آیا, انشاءاللہ یہ بھی نہیں رہے گا, اچھا وقت آئے گا, اور محمد احمد چٹھا ہی تحصیل وزیر آباد کا لیڈر ثابت ہوگا, اور وہی عوام کی خدمت کرے گا. جی ناظرین, آپ نے جناب چودھری شہباز احمد چیمہ صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی گفتگو سنی, بہت ہی سود مند. اور ہاں, یہ میں بات بتاتا چلوں کہ یہ واقعی مسائل سے بہت بخوبی آگاہ ہیں, 2 دفعہ ناظم بھی رہے ہیں, ان کو بہت اچھی طرح سے مسائل حل کرنا آتے ہیں. تو آپ نے یہ بھی سنا کہ انہوں نے یہ جوڈیشل کمپلیکس جو یہ واقعی بہت خوبصورت, بہت مطلب کہ کشادہ ہے, جہاں پر مطلب ایزی لوگ جو ہے عوام جو ہے باہر کی ان کی اپروچ ہے وہ آپ پہ آ جا رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی مطلب کہ شہباز احمد چیمہ صاحب جو ہیں یہ واقعی اب اسی سال میں وہ وکلاء کمیونٹی کا بھی جو ہے وہ مسائل ضرور حل کریں گے, اور جو انہوں نے کہا ہے پہلے بھی کیا ہے اور اب آئندہ بھی کریں گے. اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.